تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ قبر و حشر کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اپنے اچھے برے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ کرنا کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان مدنی انعامات کو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کرنا ہوتا ہے۔ فکر مدینہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اپنا محاسبہ کرنے کو کہتے ہیں کہ آج کا دن میں نے کس طرح گزارا، آج کا دن میں نے اللہ عز و جل کی رضا والے کاموں میں گزارا، کہیں اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے کاموں میں تو نہیں گزارا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کیسے کریں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا اگر دیکھا جائے تو واقعی نہیں آتا، کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ نیک بننے کے لیے کون کون سے اعمال کرنے ہوتے ہیں اور کن کن باتوں سے بچنا ہوتا ہے۔ تو نیک بننے کے لیے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے باتوں سے بچنا ہے، یہ ان مدنی انعامات میں موجود ہے۔ یعنی ان مدنی انعامات کو آپ کھولیں گے تو اس میں ایک مدنی انعام آئے گا کہ کیا آج آپ نے 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھی؟ تو نیک بننے کے لیے جہاں نماز کا پابند ہونا ضروری ہے وہیں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو ان مدنی انعامات میں یہ بھی مدنی انعامات موجود ہیں کہ کہیں آج آپ نے غیبت تو نہیں کی، کہیں آپ نے چغلی تو نہیں کی، کہیں آپ نے آج حسد تو نہیں کیا، کہیں تکبر تو نہیں کیا، کہ یہ غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے یہ گناہ ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے، یہ بھی پتہ چلے گا ہمیں۔ تو ہم اس پر غور کریں گے کہ آج کا دن میں نے گزارا، کہیں غیبت تو نہیں کی، ان گناہوں سے بچیں گے بھی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی انعامات گویا کہ ایک میپ ہے، ایک نقشہ ہے جو ہمیں جنت کا راستہ بتا رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے راستے اس پرفتن دور میں ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں جو گناہوں کے راستے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے گناہوں کے راستوں میں ایک جو ہے اصلاح کا راستہ ہے اور تنگ اور تاریک ہے، اور یہ بڑے بڑے راستے جھوٹ کے، غیبت کے، چغلیوں کے، حسد کے، تکبر کے یہ راستے ہیں، اور اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے۔ تو ہم مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا جو راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے، کیا اس راستے پر ہم چل بھی رہے ہیں یا اس راستے سے کہیں ہٹ تو نہیں گئے، کہیں راہ بھٹک تو نہیں گئے، کہیں کسی اور راہ پر تو نہیں چل رہے۔ بھریں گے تو پتہ چلے گا کہ غیبت کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا واقعی یہ غیبت کا راستہ ہمارا نہیں، یہ تو میں غلط راہ پر چلا گیا، یہ چغلی کا راستہ میرا تھوڑی، یہ تو میں غلط راہ پر چلا گیا، یہ فلمیں ڈراموں کا راستہ میرا تھوڑی، یہ تو میں غلط راہ پر چلا گیا، یہ راستہ میرا نہیں ہے، بلکہ ان برے راستوں سے بچ کر مجھے نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور وہ مدنی انعامات میں وہ راستہ موجود ہے۔ تو آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ برائے کرم اپنی آخرت کے متعلق غور و فکر کیجئے، زندگی گزارنے کے انداز پر غور کیجئے، اپنے کردار کا جائزہ لیجئے، اور یہ مدنی انعامات کے ذریعے ممکن ہے۔ تو یہ رسالہ فوری حاصل کیجئے اور اس کو ابھی سے بھرنا شروع کر دیجئے، اور روزانہ اس کا ایک وقت مقرر کر کے فکر مدینہ کیجئے، اسے بھریے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ جس پر عمل ہے اسے مضبوط کیجئے، جو آدھا ہے اسے پورا کیجئے، جو نہیں ہے اسے شروع کیجئے، جو سمجھ نہیں آتا تو مدنی انعامات کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے اور ان سے پوچھئے اور انہیں سمجھیے اور اس مدنی انعام پر عمل شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کرم ہوگا، قبر میں بھی اللہ کے کرم سے راحت ہوگی، اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان مدنی انعامات کو اپنا لیجئے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔